ایک غیر مسلم مورخ جس نے تاریخ کی تمام عظیم شخصیات کا مطالعہ کیا، بادشاہ، سپہ سالار، فلسفی، انقلابی، سائنسدان اور انبیاء، اس کی فہرست میں عالمی تاریخ کے بڑے نام شامل تھے، جیسے سکندر اعظم، آئزک نیوٹن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گوتم بدھ، آئنسٹائن اور نیپولین وغیرہ۔ مگر برسوں کی تحقیق کے بعد اس کے قلم نے صرف ایک شخص کو نمبر 1 پر رکھا، جو 14 صدیوں سے انسانیت کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ تھا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انتخاب محض رائے نہیں، ایک سائنسی تجزیہ ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا، وہ پوری دنیا میں موضوع بحث بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی شہرائے آفاق کتاب دی 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History کے اس تاریخی باب کی، جس میں ایک غیر مسلم مورخ نے عقل، تحقیق اور تاریخ کی بنیاد پر ایک فیصلہ دیا۔ کتاب دی 100 پہلی بار 1978 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب کسی مذہبی جذبات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سائنسی معیار، اعداد و شمار، تاریخی اثرات اور عالمی تبدیلی کی بنیاد پر لکھی گئی تھی۔ مائیکل ہارٹ نے ہر شخصیت کو اس بات پر جانچا کہ اس نے دنیا کو کتنا بدلا، کب بدلا، کیسے بدلا، اور اس تبدیلی کے اثرات کتنے دیر پا ثابت ہوئے۔ مائیکل ایچ ہارٹ ایک امریکی ماہر فلکیات، تاریخ دان اور محقق تھے، جنہوں نے اپنی غیر جانبدار سوچ اور تنقیدی تجزیے کی وجہ سے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ انہوں نے ہارورڈ، پرنسٹن اور کارنل جیسی یونیورسٹیز سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اسی وجہ سے ان کی رینکنگ کو تعصب سے پاک اور ایک مضبوط تحقیقی کام کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے مؤثر شخصیات کی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھنا کچھ لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس فیصلے پر سوال بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ واحد شخصیت ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں مکمل کامیاب رہیں۔ بہت سادہ پس منظر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم دین کی بنیاد رکھی اور اسے دنیا بھر میں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب سیاسی رہنما بھی بنے، اور آج وفات کے 1300 سال بعد بھی آپ کا اثر مضبوط اور وسیع ہے۔ اس کتاب کی زیادہ تر شخصیات ترقی یافتہ اور ثقافتی مراکز میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایسے ممالک میں رہے جو سیاست، تجارت اور علم کے بڑے مرکز تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں مکہ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ جگہ بڑے تجارتی اور علمی مراکز سے دور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی پرورش سادہ حالات میں ہوئی۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں ایک مالدار خاتون سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات بہتر ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر تک کوئی ظاہری بات ایسی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شخصیت کو ظاہر کرتی۔ اس وقت زیادہ تر عرب بت پرست تھے، وہ کئی خداؤں کو مانتے تھے۔ مکہ میں چند یہودی اور عیسائی بھی رہتے تھے۔ شاید انہی لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ایک خدا کے تصور کے بارے میں سنا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یقین قائم ہوا کہ ایک ہی سچا خدا، اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ فرشتہ جبریل کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دنیا تک پہنچانے کا حکم دیا۔ 3 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قریبی دوستوں اور خاندان والوں کو دین کی دعوت دی۔ پھر تقریباً 613 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر عوام میں تبلیغ شروع کی۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ سمجھنا شروع کیا۔ 622 میں جب حالات خطرناک ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ مکہ سے تقریباً 200 میل شمال میں تھا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم سیاسی قیادت کی پیشکش کی تھی۔ یہ ہجرت یعنی ہجری
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا موڑ ثابت ہوا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کم تھے، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہت زیادہ تھے، اور جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اثر و رسوخ حاصل کر چکے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط حکمران بنا دیتا۔ اگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ 630 میں یہ جنگیں اس وقت ختم ہوئیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ باقی 2.5 سال میں تقریباً پورے عرب میں لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کرتے گئے۔ 632 میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جنوبی عرب کے مؤثر حکمران تھے۔ عرب کے بدوی قبائل جنگجو سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ ایک دوسرے سے لڑنے کی وجہ سے وہ بڑی سلطنتوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن تاریخ میں پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قوم بنایا۔ ایک خدا پر ایمان نے ان میں نئی طاقت پیدا کر دی۔ اب یہی چھوٹی عرب فوجیں عظیم فتوحات کا آغاز کر رہی تھیں۔ عرب کے شمال مشرق میں طاقتور ساسانی سلطنت تھی، شمال مغرب میں بازنطینی رومن سلطنت تھی جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ تعداد کے لحاظ سے عرب فوجیں کمزور تھیں، لیکن میدان جنگ میں نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ مسلمانوں نے تیزی سے عراق، شام اور فلسطین فتح کر لیے۔ 642 تک مصر بھی رومی سلطنت سے چھین لیا گیا۔ ساسانی فوجیں 637 کی قادسیہ اور 642 کی نہاوند کی جنگوں میں مکمل شکست کھا گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہونے والی یہ عظیم فتوحات بھی عربوں کی پیش قدمی کا آخری مرحلہ نہیں تھا۔ 711 تک عرب فوجیں پورے شمالی افریقہ کو عبور کر کے اٹلانٹک تک پہنچ گئیں، پھر وہ شمال کی طرف مڑیں اور جبل طارق عبور کر کے اسپین کی وسیگوت سلطنت کو شکست دے دی۔ ایک وقت ایسا لگا کہ مسلمان پورے عیسائی یورپ پر غالب آ جائیں گے، لیکن 732 میں جنگ ٹورز میں مسلمان فوج جو فرانس کے مرکز تک پہنچ چکی تھی، فرانک قبائل کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ اس کے باوجود صرف 1 صدی میں ان بدوی قبائل نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے مضبوط ہوئے تھے، ایک عظیم سلطنت قائم کر لی۔ یہ سلطنت بھارت کی سرحدوں سے لے کر اٹلانٹک تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے دنیا نے اتنی بڑی اور تیز رفتار فتوحات کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ جہاں بھی مسلمان فاتح ہوئے، وقت کے ساتھ وہاں کے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، اگرچہ ان فتوحات میں سے کچھ ہمیشہ برقرار نہ رہ سکیں۔ ایران کے لوگ آج بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ عرب کی سیاسی حکمرانی سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اسپین میں بھی 700 سال کی طویل جنگوں کے بعد عیسائیوں نے پوری سرزمین دوبارہ حاصل کر لی، لیکن بین النہرین یعنی عراق اور مصر جو قدیم تہذیبوں کے مراکز تھے، آج تک عرب ہی ہیں۔ شمالی افریقہ کا پورا ساحلی علاقہ بھی عرب رہا۔ اسلام کی دعوت بعد کے صدیوں میں اصل فتوحات سے کہیں آگے تک پھیلتی رہی۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں کروڑوں مسلمان موجود ہیں۔ پاکستان، شمالی بھارت اور انڈونیشیا میں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ انڈونیشیا میں اسلام نے قوم کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن بر صغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلاف آج تک قومی اتحاد کی بڑی رکاوٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی تاریخ پر مجموعی اثر کو کیسے جانچا جائے؟ ہر دین اپنے ماننے والوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے، اسی لیے دنیا کے بڑے مذاہب کے بانی ہر تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ دنیا میں عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے تقریباً دگنی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو حیرت ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر کیوں رکھا گیا ہے۔ اس فیصلے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اسلام کی تشکیل اور اس کے نظام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار عیسائیت کی تشکیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے کردار سے کہیں زیادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنیادی اخلاقی تعلیمات دیں جو یہودیت سے مختلف تھیں، لیکن عیسائیت کے عقائد کا اصل ڈھانچہ بنانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ سینٹ پال تھے۔ وہی عیسائیت کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے والے بڑے مبلغ تھے، اور نئے عہد نامے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کا بڑا حصہ بھی انہی کی تحریر ہے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلام کے عقائد اور اخلاقی اصولوں کے بانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو خود پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی عبادات اور اسلامی طریقۂ زندگی کو عملی بنیاد دی۔ مزید یہ کہ قرآن
اسلام کی مقدس کتاب براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہے۔ یہ وہ کلام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زیادہ تر وحی لکھی جا چکی تھی اور وفات کے کچھ عرصے بعد اسے مکمل اور مستند شکل میں جمع کر دیا گیا۔ اسی لیے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے الفاظ کا سب سے صحیح اور مکمل نمونہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی ایسی مفصل اور محفوظ تحریر موجود نہیں۔ قرآن مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا بائبل مسیحیوں کے لیے۔ اسی لیے قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر انتہائی وسیع و گہرا ہے۔ یہ کہنا مناسب ہے کہ اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر عیسائیت پر عیسیٰ علیہ السلام اور سینٹ پال دونوں کے مجموعی اثر سے زیادہ ہے۔ صرف مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر عیسیٰ کے اثر کے برابر بلکہ بعض پہلوؤں میں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اس لیے بھی منفرد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سیاسی قائد بھی تھے۔ عرب فتوحات کے اصل محرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں کوئی سیاسی لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مؤثر نہیں گزرا۔ بہت سے تاریخی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہرحال ہونا ہی تھے، چاہے کوئی مخصوص لیڈر موجود ہوتا یا نہیں۔ مثلاً جنوبی امریکہ کی ہسپانوی کالونیوں نے شاید سائمن بولیوار کے بغیر بھی آزادی حاصل کر لینی تھی، لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کبھی متحد نہیں ہوئے تھے، نہ ہی کوئی ایسی طاقت موجود تھی جو انہیں ایک بڑا لشکر بنا سکے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ایسی فتوحات ممکن نہ تھیں۔ دنیا کی تاریخ میں صرف منگول فتوحات اس کے قریب سمجھی جا سکتی ہیں، وہ بھی زیادہ تر چنگیز خان کی قیادت کا نتیجہ تھیں، لیکن منگول سلطنت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ آج منگولوں کے پاس صرف وہی علاقے ہیں جو چنگیز خان سے پہلے بھی ان کے پاس تھے۔ اس کے برعکس عرب فتوحات نے مستقل اثر چھوڑا۔ عراق سے مراکش تک ایک پوری عرب دنیا قائم ہے۔ یہ خطے صرف اسلام کے ذریعے نہیں بلکہ عربی زبان، تاریخ اور مشترکہ تہذیب کے ذریعے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن اسلام کا مرکزی ماخذ ہے اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان 13 صدیوں میں مختلف بولیوں میں بکھر کر ناقابل فہم شکل اختیار نہیں کر سکی۔ قرآن نے اسے ایک متحد زبان بنا کر رکھا۔ اگرچہ عرب ممالک کے درمیان اختلافات ہیں اور یہ اختلافات کبھی کبھار شدید بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں اہم وحدت کا عنصر برقرار ہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں مسلمان ملک ہیں اور دونوں تیل بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن 1973-74 کی تیل پابندی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ صرف عرب ممالک نے یہ قدم اٹھایا اور یہ اتفاق نہیں تھا، یہ عرب دنیا کے باہمی رشتے اور مشترکہ موقف کی علامت تھا۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات کا اثر آج تک دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ یہ فتوحات صرف ایک دور کا واقعہ نہیں تھیں بلکہ انہوں نے آنے والی صدیوں کی سیاست، ثقافت اور طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دین اور سیاست کا یہ بے مثال امتزاج جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے، انہیں انسانیت کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیت بنانے کے لیے کافی ہے۔ میری نظر میں مذہبی اثر اور سیاسی اثر کا یہ حیرت انگیز ملاپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر فرد ثابت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید غیر مسلم محققین کے نظریے، دلیل، سچائی اور تاریخی اعترافات پر مبنی اقوال پیش کریں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔